بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم علیہ۔ ورفعنا لک ذکرک، اور فرماتے ہیں اللہ پاک قرآن حکیم میں، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ یہ کس کی بات ہے؟ نور من نور اللہ، آقا صلاۃ والسلام، ہزاروں کروڑوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ہماری جانیں قربان، ہم قربان، ہماری نسلیں قربان۔ وہ ہستی جنہوں نے دشمنوں کو بھی کبھی تکلیف نہ دی، وہ ہستی جنہوں نے مسکینوں پہ ہاتھ رکھا، وہ ہستی جنہوں نے یتیموں پہ ہاتھ رکھا، وہ ہستی جنہوں نے امت کو بخشوانے کے لیے آخر تک اشک بار رہے، ہمارے پیارے پیغمبر آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین۔ آپ کی شادی مبارک 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور اس وقت آپ جوانی کے جوبن میں تھے، اور کیا شان تھی میرے اللہ کی، اور کیا شان تھی میرے اللہ کے محبوب کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی جب فرمائی تو وہ شادی آپ کی عمر 53 سال تک چلی۔ اس وقت جب آپ نے شادی فرمائی تو آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ آپ آج کچھ لوگ اٹھ کر آقا صلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پہ کوئی بات کریں، اللہ ان کو نست و نبوس تو کرے گا، اللہ ان کو غرق کرے گا، کیونکہ یہ واجب القتل ہے۔ کاش یہ وہ دور ہوتا حضرت ابو بکر صدیق کا، کاش یہ دور ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، کاش یہ دور ہوتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، کاش یہ دور ہوتا حضرت مولا علی شیر خدا کا۔ لیکن ہم امت کیا بھول بیٹھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے؟ یہ لوگ کیسے بول سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو کس نے اجازت دی کہ ہمارے حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے اوپر یہ لفظ کیا آنکھ بھی اٹھا کے دیکھ سکے؟ یہ واجب القتل ہے، کیونکہ جو لوگ ہماری سرکار کے اوپر بات بھی کریں، سوچے بھی، تو ان کی معافی نہیں ہے۔ دیکھیں جی، آپ اپنے اولاد کا کوئی گناہ ہو تو معاف کر سکتے ہیں، نہیں کرنا تو مت کریں، لیکن آپ کسی دوسرے کا گناہ معاف نہیں کرتے۔ یہ گناہ کی بات ہو رہی ہے، یہ تو معاذ اللہ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ ہم سب امتیوں کو مل کے یہ بات طے کرنی ہے کہ ہمیں آقا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنی ہے، ہمیں آقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی لفظ نہیں ہے، ہر کوئی شاید یہ بول رہا ہوگا، پر آج مل کے یہ دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو رب غرق کرے۔ اللہ پاک ان لوگوں کی کبھی فتح نہیں ہو سکتی، یہ تو بالکل حتم الوعدہ اور حتم الیقین بات ہے، لیکن ان لوگوں کی جرت بھی نہ ہو۔ ان لوگوں کی جرت اگر ہوئی تو وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیانوں میں یہ بات کی کہ ہم کمزور پڑتے جا رہے ہیں، ہم بھولتے جا رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے پیغمبر، ہمارے محبوب، ہمارے اللہ کے محبوب کون ہے؟ ہماری جانیں قربان، ہم قربان۔ ایسے لوگوں کو رب غرق کرے، لیکن ہم لوگوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ دیکھیے، اسی جگہ پر بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، میں کسی کو
پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتی، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہے تو وہ امت سرکار سے نا، روزہ حشر میں کیا منہ دکھائیں گے؟ روزہ حشر میں کیا منہ دکھائیں گے اس پیاری ہستی کو جو ہمیں بخشوانے کے لیے آخر تک آنسو بہاتے چلے گئے؟ سارے نبیوں کے لیے، پر اپنے نبی کی شان شان عالی. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے لوگوں کو ان کی سزا تک پہنچائے. آمین اللہم آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.